لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ کی سیوریج لائن میں گر کر جاں بحق ہونے والی ماں اور بیٹی کے مقدمے کا فیصلہ آ گیا۔ سعدیہ کے شوہر اور والد نے دیت لی اور اس کے نتیجے میں ملزمان کی ضمانت ہو گئی۔ جناب حامد میر نے ثانیہ بھاٹی گیٹ کے ملزمان کے پیسے دے کر رہا ہونے پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر بھی تنقید کی اور دیت کے نام پر انصاف کے قتل جیسے الفاظ بھی استعمال کیے۔ مجھے مریم نواز پر تنقید پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ سیاستدانوں اور حکمرانوں سے اگر سیاست اور صحافت کے اصولوں کے مطابق سوال نہیں ہوں گے، اختلاف نہیں ہوگا، تنقید نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ مگر میرا شدید اختلاف دیت کے نام پر انصاف کے قتل جیسے الفاظ پر ہے۔ ہم بہت ہی ایک باریک سی لائن کو عبور کرتے ہوئے سیاسی تنقید سے قرآن پاک پر تنقید تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے فیصلوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے واضح احکامات کو اپنی عقل کے مطابق رد کرتے ہیں۔ یہ دیت ہے کیا؟ اس کا اطلاق کیسے ہوا؟ معاملہ کیا ہے؟ اس کو ذرا ضرور سمجھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور آپ کے سامنے ایک اہم واقعہ جو لاہور میں ہوا اور اس کو سیاسی طور پر بہت زیادہ اٹھایا گیا۔ میں لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں 28 جنوری کو جو ایک ماں 24 سال کی سعدیہ تھی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی 9 سے 10 ماہ کی ردا فاطمہ تھی، وہ ایک سیوریج لائن میں گر کر جاں بحق ہو گئیں۔ کوئی 16 گھنٹے کے بعد جا کر بچی کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ ملی، اور اس پر سوشل میڈیا پر بھی اور میڈیا پر بھی ایک بڑا ایشو بننا بھی چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی غلطی تھی جس سے اوائڈ کر کے، جس سے بچ کر ہم ان جانوں کو بچا سکتے تھے، اور اس قسم کی غلطیاں جو ہیں ان کو روکنا چاہیے۔ اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بڑا شدید قسم کا نوٹس لیا۔ وہ بھکر کے دورے پر تھی، وہاں سے واپس آئیں، انہوں نے ایئرپورٹ پر ہی اجلاس کیا، انہوں نے جو گفتگو کی میرا خیال ہے ہر پاکستانی کے دل کو چھوتی ہے، اور ایک حکمران کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ درد دل کے ساتھ بات کرے۔ پارکنگ تو بعد کا ایشو، اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، لیکن وہ کورڈ کیوں نہیں تھا؟ اس کا ایشو ایک ہی ہے کہ کھلا چھوڑ دیا، کسی کو پرواہ نہیں تھی، اور نہ صرف یہ کہ کھلا چھوڑ دیا، بلکہ مجھے پتہ لگا ہے کہ سائڈ پہ پینافلیکسز لگے ہوئے ہیں، بینرز لگے ہوئے ہیں کہ آگے کنسٹرکشن کا کام ہے، تو ڈی جی ایل ڈی اے صرف اتنا لگا دینا کہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، احتیاط کیجیے۔ جب وہاں پر لائٹ ہی نہیں ہے، وہاں پہ روشنی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بلب نہیں جل رہا، تو کون پڑے گا کھڑا ہو کے کہ وہاں پر کام ہو رہا ہے؟ اور پہلے کھڑا ہو کے پڑے گا، اندھیرے میں لائٹ موبائل کی جلائے گا، اس کو سامنے رکھ کے پڑے گا کہ یہاں کام ہو رہا ہے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا ہے زاہد حسین، اور جو عثمان بابر ہے واسا سے، ان دونوں کو آپ ان کو نوکری سے برخاست کریں، اور فار ایور، اور اس کے بعد ان کو کوئی نوکری نہیں ملنی چاہیے۔ ان کو لگے پتہ کہ انہوں نے کتنی بڑی مجرمانہ غفلت کی، ان دونوں کو بھی اریسٹ کریں۔ انہوں نے اس معاملے پر باقاعدہ گرفتاریاں بھی کروا دی۔ مجموعی طور پر کمپنی کے 3 لوگوں کے ساتھ ساتھ جو کہ وہاں پر کنٹریکٹر تھے، ان کے جو عہدیدار تھے، جو افسران تھے، اس کے ساتھ 5 گرفتاریاں ہوئیں، اور اس کے بعد یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ اب عدالت میں جو فیصلہ 9 فروری 2026 کو آیا، اس کے مطابق جو سعدیہ ہے اس کے شوہر نے، وہ مرتضیٰ بہت مشہور ہوئے، انہوں نے بہت سارے انٹرویوز دیے، انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس نے ان پر تشدد بھی کیا، اور جو سعدیہ کے والد ساجد نے الزام عائد کیا تھا شروع میں کہ مرتضیٰ نے ان کی بیٹی کو مار دیا ہے، جان بوجھ کر غائب کر دیا ہے، اس پر بھی جو پولیس نے کارروائی کی، جس طرح ان کو لے کر کے، اس پر بھی تحقیقاتی رپورٹ آ گئی۔ بہرحال وہ سارا معاملہ جو تھا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ پولیس کو محتاط رہنا چاہیے، پولیس کو تشدد نہیں کرنا چاہیے، اس سے کون اختلاف کر سکتا ہے۔ اب آ جائیں اس واقعے کے اوپر۔ فیصلہ آیا اور پتہ چلا کہ مرتضیٰ علی، جس نے اپنی بیوی کے حوالے سے جو سارے کا سارا مقدمہ تھا اس میں صلح کر لی، اس نے لیے 85 لاکھ روپے، اور دوسری طرف جو اس کے والد تھے سعدیہ کے، یا اب نانا ہیں ردا کے، وہ ساجد نام کے جو بزرگ شخص ہیں، انہوں نے لیے 25 لاکھ روپے اور ملزمان کو معاف کر دیا۔ اس طرح کیا ہوا کہ وہ ایک اسلامی قانون کے مطابق، دیت کے مطابق یہ دیت لی گئی۔ یہ جو پیسے تھے یہ دیت تھے، اور ہمیں عمومی طور پر یہی لگتا ہے کہ یہ جو پیسے لیے جاتے ہیں یہ اصل میں بنیادی طور پر
خون فروخت کر دیا جاتا ہے. یہ ہماری ایک عمومی سوچ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں، ہماری اس عمومی سوچ کے مقابلے میں قرآن کا ایک اور قانون ہے، اور یہ قانون درست ہے یا غلط ہے میں تو اس پر کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں قرآن پاک کے ایک ایک نقطے پر، ایک ایک حرف پر، ایک ایک مد پر، ایک ایک جزم پر، ایک ایک زیر زبر پر مکمل یقین رکھتا ہوں، اور یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے. میرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک میں یہ تسلیم نہ کر لوں کہ قرآن پاک میں جو حکم آیا وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس پر ایمان رکھنا میرا فرض ہے. اس پر پاکستان کے سب سے مقبول چینل، ٹی وی چینل، نیوز چینل پر پرائم ٹائم میں جو پروگرام ہوا اور اس کا خود خلاصہ جو انہوں نے بیان کیا اپنے ٹویٹ میں، اس میں انہوں نے فرمایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ثانیہ بھاٹی گیٹ کے خود نام لے کر جن 5 افراد کی گرفتاری کا حکم دیا تھا وہ مدعی کو پیسے دے کر رہا ہو گئے. اس میں یہ بھی کہا گیا اگر مرنے والی ماں اور بیٹی کو وزیر اعلیٰ صاحبہ اپنی اولاد سمجھتی تو کیا وہ دیت کے نام پر ہونے والے انصاف کے اس قتل کی اجازت دیتی؟ میرا مقدمہ یہاں پر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس پر ایکشن لیا، انہوں نے گرفتاریاں کروائیں، اور اس کے بعد اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پنجاب حکومت اس فیصلے میں کوئی کردار ادا کر رہی ہے تو ضرور اس پر تنقید کرے. لیکن ایک سیاسی بغض میں، صرف سیاسی مخالفت میں آپ مریم نواز کی مخالفت کرتے کرتے آپ قرآن پاک کے واضح حکم، واضح قانون کی مخالفت میں چلے جائیں تو میں اس پر کیا کہوں. ہمیں اس قسم کے فکری ابہام پیدا کرنے کے، ہمیں اس قسم کے کنفیوژن پیدا کرنے سے دور رہنا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب پر آپ ضرور تنقید کریں، ضرور اختلاف کریں، کیونکہ سیاستدانوں اور حکمرانوں پہ اگر ہم صحافی جو ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کے ساتھ اس وقت سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہیں، اگر وہ بات نہیں کریں گے، وہ تنقید نہیں کریں گے، وہ سوال نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ہمیں یہ سوال کرنے ہیں. میں اس حق سے دستبردار نہیں ہو سکتا. لیکن جب ہم ایک وزیر اعلیٰ پہ، ایک سیاستدان پہ تنقید کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس کی آڑ میں یا اس کو ساتھ لیتے ہوئے یا اس ایک باریک لائن کو عبور کرتے ہوئے کیا مجھے قرآن پاک کے واضح احکامات کی نفی کرنے کا حق بھی حاصل ہو گیا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں میں یہ تو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ دیت کے قانون کے غلط استعمال کو روکا جانا چاہیے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ دیت کے نام پر انصاف کا قتل ہو رہا ہے، میں یہ کہوں کہ دیت یہ چیز جو ہے یہ غلط کر رہی ہے، تو پھر آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ احکامات ہیں کیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 پر چلے جائیں. وہ آپ کو اس وقت سکرین پر نہ صرف آیت نظر آ رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے یہاں پر سکرین پر دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو پڑھ سکیں، آپ اس کو سمجھ سکیں، اور جس میں باقاعدہ طور پہ ایمان والوں کو مقتولوں کے معاملے میں تم پر جو فرض کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح معافی ہو سکتی ہے. یعنی کہ ایک طرف قصاص ہے اور ایک طرف دیت ہے. قصاص کیا ہے؟ قصاص بدلہ ہے. جبکہ دیت کیا ہے؟ دیت یہ ہے کہ کوئی آپ جو شخص جو کہ قتل خطا میں ملوث ہو، میں یہاں پر خاص طور پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قتل عمد یعنی کہ وہ قتل جو کسی نے سوچ سمجھ کر ارادے کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، جبر کے ساتھ، سختی کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ کیا، اس پر یہ معافی نہیں ہے. یہ جو آپشن ملتا ہے دیت کا، یہ قتل خطا پر ہے، یا ایسا قتل جس میں آپ کو یہ شبہ ہو کہ شاید لڑائی تو ہو رہی تھی لیکن وہاں پر بھی مارنے کا ارادہ نہیں تھا. یہ ضرور تھا کہ آپس میں جھگڑا تھا، لیکن یہاں پر تو جھگڑا بھی کوئی نہیں تھا، اور ہم اس کو قتل خطا میں ہی لے سکتے ہیں جس طرح کسی ایکسیڈنٹ کو لیا جا سکتا ہے. اور اس میں گاڑی چلانے والا گھر سے یہ ارادہ کر کے نہیں نکلتا کہ اس نے اگلے کو جان سے مار دینا ہے. ہاں وہ مارتا ضرور ہے، وہ قتل ضرور کرتا ہے، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. یہاں پر اسلام نے جو قانون سازی کی، اسلام کی جو ایک تشریحات ہیں یا اسلام کا جو اس پر پورے کا پورا فلسفہ ہے، وہ دونوں کو الگ الگ کر دیتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 92 پر چلے جائیے. میں یہاں پر بھی آپ کو باقاعدہ طور پہ یہ آیت عربی میں جو اس کا متن ہے وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور جو مفہوم ہے وہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو وہ ایک مومن غلام آزاد کرے اور مقتول کے لاحقین کو دیت ادا کرے، الا یہ کہ وہ اسے معاف کر دیں. یعنی کہ اب یہ دیکھیے نا
کہ اگر یہاں پر معاف کر دیا جائے، دیت کو معاف کر دیا جائے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اگر دیت نہ لی جائے تو پھر قصاص ہے، پھر بدلہ ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ہر مرتبہ امیر آدمی جو ہے وہ دیت دے کر اس قسم کے قتل سے باہر نکل آتا ہے۔ اس قسم کے ہمارے پاس کئی کیسز موجود ہیں جن کو ہم حوالے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ریمنڈ ڈیوس کا کیس بیان کیا جاتا ہے، اس میں وہ شاہ زیب جتوئی والا کیس بیان کیا جاتا ہے، اس میں ایون ایک طریقہ کار جو تھا وہ قندیل بلوچ جو کہ عمران خان صاحب سے تعلق کے حوالے سے بہت مشہور ہوئی تھی، اس کے قتل کا معاملہ بھی اسی قسم کے چیزوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن کئی کیسز ایسے ہیں جہاں پر یہ دیت جو ہے اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ مثلا نور مقدم کا کیس، نور مقدم کے کیس میں اس دیت کو ایکسیپٹ اس کے والدین نے نہیں کیا، اور یہ شاید اس وجہ سے ہو بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ جو قتل تھا وہ باقاعدہ طور پہ ایک پلاننگ کے تحت تھا، ارادے کے تحت تھا، اور باقاعدہ طور پر اس کو جس طرح مارا گیا تھا وہ قتل خطا ہرگز نہیں تھا۔ ہم یہاں پر آ جاتے ہیں قتل خطا میں۔ یہاں پر اسلام ایک راستہ دیتا ہے، ایک اب آپ اس کے اوپر تنقید کریں کہ یہ پیسے دے کر رہا ہو جانا ہے، تو یہ پیسے جو ہیں امیر لوگ دے دیتے ہیں، تو ہمیں اس پر بھی جو اسلام کا جو طریقہ کار ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جو انہوں نے طریقہ کار اختیار فرمایا، اس کے مطابق احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی 100 اونٹ تھے اس زمانے میں بھی، تو اگر یہ 100 اونٹ تھے تو اس وقت بھی کوئی غریب آدمی تو 100 اونٹ یا اس کے برابر مالیت نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں اس 100 اونٹ مالیت کی جو مقدار تھی اس کو بھی بڑھایا گیا، اور اب اگر ہم پاکستان میں آ جاتے ہیں تو میں اس پر 2 چیزیں آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ 80 کی دہائی میں شرعی عدالت کے بہت سارے فیصلے ایسے آئے جس سے حکومت پر دباؤ بڑھا کہ وہ قصاص اور دیت کو باقاعدہ طور پہ، چونکہ یہ قرآن کا اصول ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے ثابت شدہ ہے، اس کو یہاں پر لاگو کر دے۔ تقریباً 6 7 8 برس جو ہے یہ قانون صرف آرڈیننس کی بنیاد پر چلتا رہا، پھر یہ قرآن کا جو اصول ہے یہ 1997 میں باقاعدہ طور پہ قانون بن گیا۔ میں آپ کو باقاعدہ تاریخ بتا دیتا ہوں، 5 ستمبر 1990 کو پہلا آرڈیننس جاری ہوا، پھر یہ آرڈیننس جاری ہوتے رہے، اور اپریل 1997 میں یہ ایک مستقل قانون کی صورت اختیار کر گیا۔ اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں تو علماء کرام اس پر متفق ہیں کہ 30,630 گرام چاندی جو ہے اس کی قیمت، یعنی کہ پہلے 100 اونٹوں کی بات ہوتی تھی، اور شاید پاکستان میں چونکہ اونٹ اس طرح دستیاب نہیں یا ان کی قیمت کا وہ طریقہ کار نہیں جو کسی اور جنس کا ہو سکتا ہے، تو یہاں پر چاندی کی بات کی جاتی ہے، اور 30,630 گرام چاندی کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر دیت ہوگی، اور پاکستان کے قانون کے مطابق، پاکستان کے اس وقت جو اس ریٹ چل رہے ہیں اس کے مطابق جو 2025-2026 میں جو ریٹ اس کا طے کیا گیا ہے 30,630 گرام چاندی کا، وہ کوئی 98 لاکھ روپے، یعنی کہ کوئی 1 کروڑ روپے کے قریب مقرر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا یہ رقم دینا اور یہ انصاف کو خرید لینا ہے، کیا یہ صرف امیر کو ہی سہولت حاصل ہو سکتی ہے؟ تو اس کے جواب بھی موجود ہیں۔ اس میں ریاست بھی دیت ادا کر سکتی ہے، یہ قبیلہ بھی دیت ادا کر سکتا تھا اس سے پہلے جب قبائلی نظام موجود تھا، لیکن اب جو ہے اس میں جب ہم اسلام کی اور مختلف جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو ہمارے فقیہان ہیں، جب ہم ان کی تشریحات کو دیکھتے ہیں تو وہ اسلام کے قانون کے عین مطابق اس صلح کو امن کا راستہ قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں دشمنی ختم ہو سکتی ہے، اس کے نتیجے میں جو آگے جو معاملات چلتے ہیں جھگڑے کے وہ بھی ان کو طے کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کی ایک تشریح ہے، اور میں اس تشریح کے ساتھ جاتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں واقعی ایک جو دشمنی چلتی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اب آ جائیں اس کے اوپر کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس کو واقعی اپنی اولاد سمجھتی، اس ماں اور بیٹی کو، تو یہ سب کچھ کرتی، تو اس کا جواب بھی موجود ہے کہ یہاں پر جو لوگ باوسیلہ ہیں، جو لوگ پیسے نہیں لینا چاہتے، ان کے پاس دیت جو ہے وہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے قبول کرنی ہے، لیکن اگر کسی نے قبول کر لی تو اس کو پیسے دے کر انصاف خریدنا، اس کو میرا خیال ہے یہ تشریح درست نہیں ہے۔ اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا دیت کا قانون ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن میری رائے واضح ہے کہ جو قرآن پاک نے اصول دے دیا
جو حکم دے دیا, جو طریقہ کار طے کر دیا, جو اس نے اپنی ایک فہم فراست ہمیں دے دی, جو معاشرے پر اس کا اطلاق کر دیا, جس طرح کر دیا, وہ چاہے سود کی حرمت ہو, وہ چاہے یہاں پر یہ قصاص اور دیت والا قانون ہو, یا اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام وہ قوانین جو کہ اسلام لاگو کرتا ہے, میں آؤٹ آف دی وے جا کے میں قرآن پاک کے پہلے پارے سے لے کر میں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہوئے, میں تعوذ سے شروع کرتے ہوئے, الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہوئے میں سورہ ناس تک جتنے احکامات ہیں میں ان پر تنقید نہیں کرتا. میں جب بھی تنقید کروں گا میں رویوں پر کر سکتا ہوں, میں جو اطلاق ہے قوانین کا اس میں جو غلطی خامی کوتاہی موجود ہے میں اس پر کر سکتا ہوں, میں یہاں پر سیاستدانوں پر تنقید کر سکتا ہوں, میں یہاں پر حکمرانوں پر تنقید کر سکتا ہوں, لیکن مجھ میں یہ جرت موجود نہیں ہے کہ میں قرآن کے حکم کے بارے میں فکری ابہام پیدا کروں, ان کے خلاف بات کروں. یہ میرا فرض تھا کہ میں جس دھڑے میں ہوں میں اس دھڑے کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں, میں یہ کہوں کہ ہاں میرے رب نے جب دیت کا قانون دیا ہے تو یہ قانون ہے, یہ قانون درست ہے, میرے رب نے جو کچھ کہا وہ 100% درست ہے, اور میں اسے پیسے دے کر انصاف خریدنے والی بات ہرگز نہیں کہہ سکتا. یہ قرآن کی توہین ہے, یہ میرے دین کی توہین ہے, یہ میرے رب کے حکم کی توہین ہے. باقی آپ کی مرضی ہے, جو مرضی سمجھتے رہیں. ہم صحافت کرتے رہیں گے, ہم سیاست میں بھی رائے دیتے رہیں گے, لیکن یہ ایک باریک سی لائن ہے, اس کو کوئی عبور نہ کرے, کرنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب نے آخر میں جا کر اپنے مفادات کے حوالے سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کے حوالے سے اس پر جو دین, جو اللہ کا دین دیا ہوا ہے, میرے نبی کا دیا ہوا ہے, اس پر عمل کرنے کے حوالے سے جواب دینا ہے. تو یہ دیت جو ہے یہ قرآن پاک کا قانون ہے اور اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے.